یہ سر بڑا واضح تضاد سامنے آ گیا. رانا شمیم اب الگ بات کر رہے ہیں کہ بیان حلفی تو لندن میں ہے, سربا مہر ہے, پتہ نہیں یہ لیک کیسے ہو گیا اور صحافی کو میں نے نہیں دیا. اس کے بعد انصار عباسی صاحب الگ بات کرتے ہیں, وہ تو یہ تحریری جواب عدالت میں جمع کرا چکے ہیں کہ پہلے خبر شائع کرنے سے پہلے میں نے تصدیق کی, فون کالز کی, نہ صرف رانا شمیم کو بلکہ ثاقب نثار کا بھی حوالہ دے رہے ہیں. تو سر دونوں صورتوں میں آپ کو لگتا ہے ایک تو غلط بیانی کر رہا ہے, اب کیسے تعین ہوگا کون صحیح ہے کون غلط ہے, کیا اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ کانسیکوینسز تو بہت ہو سکتے ہیں. میاں نواز شریف کا آج تک اس سارے قضیے سے لے کر آج تک سب سے بڑا شاہ سوار جو تھا وہ رانا شمیم تھا, جو سامنے آیا تھا, اور ہمیں یہ توقع تھی کہ وہ بڑا گرج برس کے سامنے آئے گا, عدالت کو کہے گا کہ یہ کیا سب جھوٹ چل رہا ہے, اور اصل بات یہ ہے کہ ثاقب نثار سب چیز کا ذمہ دار ہے. پر میں نے 3-4 ٹاک شوز میں یہ کہا تھا, ابھی یہ پچھلے جب سے ان کا ثاقب نثار صاحب کا مبینہ, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں بالکل جھوٹا ایفیڈیوٹ سرکولیٹ کیا گیا ہے. ایفیڈیوٹ نہیں, وہ اسٹرپ. میں تو اس دن سے کہہ رہا تھا وہ جو آڈیو اسٹرپ تھی وہ اتنی جعلی بنائی ہوئی ہے, اور وہ صاف اس کا جو سارا اس کے پیچھے منتر جنتر تھا وہ تو سارا ایک چینل نے, آپ کی چینل نے کھول ہی دیا, سب کے سامنے رکھ دیا کہ کس طرح اس میں جوڑ جوڑ کے اس کو بنایا ہوا ہے. کوشش کی گئی ہے کہ ثاقب نثار ہی کی آواز کو لیا جائے. پر میں آپ کو بتاؤں آپ کے ناظرین کے لیے بڑا مختصر سے انداز سے کہ ایک سٹرپ انہوں نے ایک جملہ لکھ لیا ایک سٹرپ میں, اس کے آگے پیچھے کیا ہے کچھ نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا. ایک سٹرپ میں ایک جملہ لکھ لیا, جو جملہ یہ تھا کہ ثاقب نثار کی جانب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں حکم ہوا ہے, مختصر ہمیں حکم ہوا ہے کہ مریم نواز شریف کو اور نواز شریف کو باہر نہیں نکلنے دینا اور عمران خان کو حکومت بنانے کے میں لانا ہے. اب یہ جب انہوں نے 35 الفاظ لکھ لیے حروف, تو اس کے بعد وہ 35 الفاظ کو ڈھونڈنے لگے ثاقب نثار کی تقاریر میں سے نوچ کے نکال کے اور جوڑنے پہ. یہ ان کے ماہرین نے یہ کام کیا. انہوں نے بالآخر کوئی دبئی میں تقریر تھی, کوئی لندن میں تقریر تھی, کوئی لاہور ہائی کورٹ میں, پتہ نہیں کہاں کی تقریریں نکال کے ان میں سے وہ الفاظ نکال کے اور وہ جملہ بنا لیا, اور وہ بظاہر لگا کہ واقعی ثاقب نثار یہ کہہ رہے ہیں, جبکہ اب سب پہ عقدہ کھل گیا کہ ایسا نہیں تھا. پر ابھی ذرا اور یہ سنے گا دیکھ رہے ہیں. اب وہ جب جملہ بنا لیا انہوں نے, ایک ان کو بڑے کامیابیاں ہو گئی. صرف ایک ان کا مشکل تھی, ان کو وہ مشکل تھی کہ ثاقب نثار نے میری اطلاع کے مطابق کہیں یہ نہیں کہا عمران خان اپنی تقریر میں یا نواز شریف, وہ نہ ہی مریم نواز کا نام لیا تھا کہیں. اس کی جگہ پھر انہوں نے جنیرک ان کی جیسی آواز بنا کے یا جنیرک ان سے لے کے وہ کر دیا, ایک خان صاحب, ایک کو میاں صاحب اور ایک کو بیٹی. جو الفاظ مہیا تھے ان کو ہوئے وہ کر دیا, جوڑ دیے. اب وہ جملہ بن گیا. جب یہ جملہ بن گیا انہوں نے چھوڑ دیا مارکیٹ میں کہ جی ثاقب نثار. میں بھی پہلے بڑا پریشان ہوا تا وقت کہ یہ سما نے اس کا راز نہیں پھوڑ دیا. پھر یہ ہوا, اب یہ کہاں سے آتا ہے اس سٹوری میں رانا شمیم. اب انہوں نے یہ جب بنا لیا جملہ تو رانا شمیم کو بلایا اور اس کو کہا کہ یہ ایفیڈیوٹ ہے, تم دستخط کر دو کہ تمہارے سامنے بھی ثاقب نثار نے یہ بات کی تھی. اس نے کہا سر میں کیسے کر سکتا ہوں, میرے سامنے تو نہیں کی. انہوں نے کہا تم بھی چیف جسٹس ہو, وہ بھی چیف جسٹس ہے, کوئی اور چیف جسٹس ہمیں مل جاتا تو بڑا اچھا تھا, پر یہ آپ کہہ دو کہ ثاقب نثار نے یہ الفاظ. صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اعتزاز احسن صاحب, عدالت کی جانب سے آج جب سوال کیا گیا
کہ بیان حلفی تو آپ کا ہی ہے، بیان حلفی تو آپ کا ہے، یہ تو اخبار نے صرف چھاپا ہے، اس پر ظاہر ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے ابھی دیکھنا ہے بیان حلفی کو، یعنی سیدھا سیدھا وہ کہہ رہے تھے تو میرے تو علم میں ہی نہیں ہے کہ جو عدالت میں ایفیڈیوٹ پیش کیا گیا، جو اخبار میں چھپا وہ کیا ہے، میرا جو اصل ایفیڈیوٹ ہے تو وہ تو لندن میں ہے، سربا مہر ہے، پتہ نہیں یہ لیک کیسے ہو گیا. تو سر اب اگر ایفیڈیوٹ وہ لے کر آتے ہیں، عدالت نے کہا کہ 7 دسمبر کو جواب جمع کروایا جائے، اصل ایفیڈیوٹ لایا جائے، اگر ایفیڈیوٹ کے اندر تضاد سامنے آتا ہے تو پھر کیا سیناریو سر بن سکتا ہے؟ ایفیڈیوٹ کا کچھ رہ ہی نہیں گیا. اچھا، پہلے بھی ایفیڈیوٹ کا کوئی حقیقت نہیں تھی. شاید آپ کے پروگرام میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک کاغذ پہ بیان لکھو، اس پہ نوٹری پبلک سے دستخط کراؤ، 20 روپے پہ دستخط ہوتے ہیں، تو چاہے وہ ساری انارکلی میں بانٹتے پھرو اس کی کاپیاں، وہ ایفیڈیوٹ تو نہیں ہو جاتا. ایفیڈیوٹ ہوتا ہے عدالت کے سامنے کیا کہیں گے. اب عدالت کے سامنے یہ کہنے کا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ ثابت ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے کہ ثاقب مرسال سے منسوب جو ٹیپ ہے، آڈیو ٹیپ ہے، وہ جعلی ہے. اور اس کے جعلی ہونے کا جیسے میں نے عرض کیا، جس طرح انہوں نے بنائی ہے اس میں وہ جعل سازی آیا ہے، اور کوئی وہ طریقہ انہوں نے، لیکن انہوں نے اس کو ذرا جرأت دی تھی رانا شمیم کو پہلے. اگر ثاقب نثار کی پٹی جو تھی آواز کی وہ ابھی بھی قائم رہی ہوتی تو یہ بڑا شیر کی طرح آتا، شیر کی طرح. اب تو یہ پکڑا جائے گا خود اگر یہ کہے گا کہ مجھے ثاقب نثار نے یہ کہا کہ ایک چیف جسٹس نے ایک رجسٹرار کے ہاتھ میں کے ذریعے ایک پیغام بھیجا ایک جج کو کہ فلاں کو قتل کر دو یا فلاں کو سزائے موت دے دو. اتنا بڑا ہے یہ الزام کہ 3 باری پرائم منسٹر کو آپ کہو کہ اس کو بھیجنا ہونے دو، اس کی چاہے اگر جائز بھی ہو اس کی بیٹی کی بھی نہ ہونے دو. تو یہ ایسا پیغام تو ثاقب نثار یا چیف جسٹس یا کوئی بھی شعور آدمی بھیج ہی نہیں سکتا کسی کے ذریعے پھر اس کے ذریعے. تو صاحب 2 سوال میرے ذہن میں آتے ہیں. پہلا تو سوال تو جو سونیا نے کیا اسی کی کنٹینیوشن میں ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کورٹ اس کا کیا ویو لے گی؟ آپ نے دیکھا جس طریقے سے نوٹس دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے، اور آج کی جو ساری کی ساری آپ دیکھ لیں کارروائی وہاں پہ ہو، تو لگتا ہے کہ بہت ہی امبیرسنگ پوزیشن تھی اخبار کے لیے بھی، مالکان کے لیے بھی، انصار عباسی کے لیے بھی اور رانا شمیم کے لیے بھی. بظاہر جواب نہیں آیا اور 8 تاریخ کو ان کو کہا گیا کہ جی باقاعدہ آپ لکھ کے اپنا جواب داخل کریں. تو اب میرا سوال یہ چوہدری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی عدالت اس حوالے سے کس حد تک آگے جا سکتی ہے؟ اور دوسرا سوال چوہدری صاحب یہ جو روش بن گئی ہے کہ عدالتوں کو ڈھال بنا کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کیے جائیں، یہ کتنے آپ کے خیال میں نقصان دہ ہو سکتی ہیں ملک کے لیے اور اس پارٹی کے لیے، پی ایم ایل این کے لیے؟ پی ایم ایل این تو ہمیشہ مشکل وقت میں عدالتوں پر ہی انحصار کیا اور عدالتوں نے ان کو نکالا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف ایک آدمی بیٹھا ہو، دوسری طرف جج ہو ٹیلی فون پہ، اور وہ آدمی کہہ رہا ہو جج صاحب کو کہ یہ سزا دینی ہے بی بی کو اور آصف زرداری کو، یہ سزا دینی ہے. وہ ملتے سمجھتے کرتا ہوں، پھر کہتا ہوں چلو 5 سال کر دیتا ہوں، 7 سال نہیں، ساری جائیداد ضبط کر دیتا ہوں. اب اس کے بعد جج تو نکالا جاتا ہے، لیکن ان کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے؟ ان کو کسی کی جرأت ہے کوئی ہاتھ لگائے؟ یہ حملہ کرتے ہیں سپریم کورٹ پہ، کیسا حملہ کرتے ہیں؟ ساری ویڈیوز چل رہی ہیں، آڈیوز چل رہی ہیں، اللہ بول رہے ہیں، 300-400 آدمی گیٹ فلاں کے چیف جسٹس کے کمرے پہ ہلا بولتے ہیں، 5 جج بیٹھے ہوئے کرسیاں پیچھے پھینک کے بھاگتے ہیں. 3 MK ان کے سزا ہو گئے. میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف کو کسی کی جرأت ہوئی؟ کسی نے کچھ کہا؟ کسی نے کچھ کہا؟ اصل ملزم تو وہ تھے. انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ وہ بی بی پہ اور جو الزامات لگائے، جس طرح انہوں نے میمو گریٹ بنایا، وہ سارا کچھ ہر چیز کی جعل سازی. ابھی جس طرح انہوں نے کولیبری فونٹ بنایا، وہ جعل سازی ثابت ہو گئی ہے اور کوئی سزا یا کوئی حکم ہوا ان کے خلاف. وہ جو قطری خط تھا
وہ بے معنی ردی کا تو چودھری صاحب آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اب بھی کچھ نہیں ہوگا، آپ یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں؟ سر کیا کریں، تیرے وعدے پر جیے ہم کو یہ جان جھوٹ جان، خوشی سے مارا جاتے اگر اعتبار ہوتا. یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کے بہت لمبے ہاتھ ہیں اچھا دولت میں ہر چیز. اچھا پھر آپ دیکھیں ان کی سیاست جو عدلیہ کی جانب رہی ہے، یہ واقعہ ہے، یہ حقیقت ہے، میں کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا. بالکل ہاں 5 سپریم کورٹ کے ججوں کو انہوں نے بھیجا ہے، سپریم کورٹ ادھر لے گئے ہیں، سینیٹر بنایا 6 سال کے لیے سینیٹر، جب وہ سابق جج ہو گئے. میں 5 کے نام لے سکتا ہوں پر چھوڑتا ہوں. ایک جج کو انہوں نے BCP کا چیئرمین بنا دیا، سابق جج. اور بھائی سپریم کورٹ کے جج کو کیا پتا ہے کرکٹ کا، کیا پتا ہے سلی مڈ آن کا، شارٹ پوائنٹ کا، مڈ آف کا، تھرڈ مین کا، لانگ آف کا، کور کا، کیا پتا ہے اس کو چیئرمین بنا دیا PCB کا، کیونکہ اس نے کہا مجھے یہ بنا دو، مجھے سینیٹر شپ نہیں چاہیے، مجھے یہ بنا دیا. ایک جج اور کو صدر پاکستان بنا دیا، دوسرے جج کو بھی صدر پاکستان بنانا چاہتے تھے لیکن وہ الیکشن ہار گئے تو ان کو گورنر سندھ لگا دیا. یہ ججوں کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہوتے تھے؟ وہ کہتے ہیں، ارون جیٹلی نے کہا ہے کہ ججمنٹ بفور ریٹائرمنٹ are affected by expected benefits after retirement. تو یہ اب یہ ادھر بھی ہے پر اتنا کھلے عام کسی نے نہیں دیا سوائے شریف خاندان. صحیح. بڑے میاں صاحب کی یہ ان کو تربیت تھی، انہوں نے کیا یہ کہ ججز میں ایک دھڑک لگا دی. اب وہ جج پوچھتے ہیں، ایک میرے سامنے ایک پوچھ رہا تھا تم ریٹائر ہونے والے ہو، کون سی تاریخ کو ہو رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں تاریخ کو. کوئی آگے کا کر لیا، کوئی پوسٹ، کوئی چیئرمین، کوئی کچھ مل رہی ہے، فلاں خالی ہے. تو یہ تو انہوں نے کر دیا، کسی کی ضرورت نہیں ہے ان کو ہاتھ لگا. یعنی آپ اعتدال احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مہربانیاں ججز پہ کر کے پھر اپنی من پسند کے فیصلے جو ہیں وہ رہے ماضی میں اور ابھی ان کی کچھ مثال. ٹھیک ہے، اعتدال احسن صاحب بڑے زبردست طریقے سے پورے سناریو کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. لیکن احتشام صاحب سوال ہے کہ جس سیریس طریقے سے اب یہ عدالت کی جانب سے نوٹس لیا گیا، اب عدالت میں آج جو کچھ بھی ہوا، الگ الگ موقف سامنے آ گئے، تضاد سامنے آ گیا، تو سر آپ کو لگتا ہے کہ ایسی آڈیوز جو کہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس پر کہیں قدغن لگے گی کہ عدالت تو بڑا سخت اس پر نوٹس لے رہی ہے کہ سلسلہ بند ہوگا؟ سنیے، سب سے اہم بات جو آج ہوئی ہے وہ تو یہ ہے کہ جس طریقے سے انصار عباسی صاحب کی سٹوری کے بارے میں رانا شمیم صاحب نے اپنا موقف دیا، وہ بدلا موقف یہ کیا ہوا. اب دیکھ لیں، اس حد تک تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انصار عباسی کی سٹوری چھپتی ہے تو انصار عباسی لکھتے ہیں کہ میں نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کنفرم کیا، نوٹرائز کیسے کرایا گیا، ساری ڈیٹیل بتائے گی کہ لندن میں تھا، یہ ہوا، وہ ہوا. اس کے بعد سے آج کتنے دن گزر گئے ہیں، آج رانا شمیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، میرا رابطہ تو ان سے خبر چھپنے کے بعد میں ہوا، جس کو انصار عباسی نے اپنے وی لاگ میں آج پھر کنٹرڈکٹ بھی کیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات ہوئی تھی. اب 2 سوال ہیں کہ جی عدالتیں اس کا نوٹس کس طرح لیں گی، عدالتیں کیا دیکھیں گی کہ کیا جس طریقے سے عدالتوں کو ایک ڈھال بنا کے سیاسی مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں، اور دوسرا رانا شمیم صاحب کی اب ڈیٹیل سامنے آ گئی ہیں، کس طریقے سے PML کے ساتھ ان کا رابطہ، کس طریقے سے نواز شریف صاحب کی حکومت میں اس سے پہلے ان کے کہا جاتا ہے کہ ان کے وکیل بھی تھے اور پھر سندھ میں ان کو لگایا جاتا ہے، پھر ان کو DB میں بھیجا جاتا ہے. اس کے بعد سے یہ سب لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اور عدالت نے بھی آج کہا کہ 3 برس کے بعد آپ کو کیسے خیال آیا. فواد چودھری تو سر آج کہہ رہے تھے نائب صدر ہیں یہ رانا شمیم صاحب. چلیں ٹھیک ہے، وہ تو اپنی جگہ سیاسی طور پہ ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کو اگر ڈھنگ طریقے سے کھیلا جاتا تو کم از کم یہ تو کوئی نہ کہتا نا کہ جی آپ کی جیب میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے، جو آپ کی پارٹی کے اندر ہے اور آپ کی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے وہ جج بھی رہا اور پھر پتہ نہیں کیا کیا پوزیشن بھی رکھی، اس کی طرف سے یہ بات آئی ہے اور اتنے عرصے کے بعد آئی ہے. تو میرا خیال ہے آج جس طریقے
طریقے سے اطہر ملت صاحب نے آج سوالات پوچھے گئے ہیں تو میرا خیال ہے ایک بہت ہی آکورڈ پوزیشن میں دونوں ہو گئے ہیں. اب دیکھیں جس طریقے سے وہ اخبار کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ ایفیڈیوٹ یا یہ آڈیو صحیح نہیں ہے تو اس کے بعد پھر تو کانسیکوینسز جو ہیں وہ اخبار کے لیے ہوں گے, نام بھی لیا نیوز اخبار کے لیے ہوں گے. دوسری طرف اب مجھے لگتا ہے کہ رانا شمیم صاحب بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ سارا ملبہ جو ہے وہ انصار عباسی پہ ڈالنے کی آج کوشش کر رہے ہیں. اب دو چیزیں سونیا اس میں بڑے واضح طور پہ سامنے آتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جوڈیشل ایکٹیویزم, اب ایک 2009 کے بعد کی عدلیہ آج کچھ اور ہے, وہ افتخار چودھری صاحب والی عدلیہ بہت ہے, بہت ریسٹرین کم ہماری سپریئر جوڈیشری مظاہرہ بھی کرتی ہے, بہت سے حوالوں سے میں دیکھتا ہوں ان کا بڑا حوصلہ بھی ہے, بہت ساری چیزیں برداشت بھی کرتی ہے, اور توہین عدالت کے کیسز میں اکثر و بیشتر سوائے ایک آدھ کیس کے انہوں نے میرا خیال ہے معافی کر دیا لوگوں کو, تاکہ یہ نہ لگے کہ جی عدالتیں اپنے طور پہ کچھ کرنا چاہتی ہیں. میرا خیال ہے سونیا اب سوال آ گیا ہے, اب وقت آ گیا کہ کسی نہ کسی ایک کیس کو ٹیسٹ کیس بنانا پڑے گا. ادروائز جس طریقے سے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ایک روش چل پڑی ہے, جس طریقے سے عدالتوں کو ابیوز کرنے کے لیے, مس یوز کرنے کے لیے اور برنگنگ دم ان ڈس ریپیوٹ کرنے کے لیے جس طریقے سے یہ سارے کچھ معاملے کو آگے لے جایا جا رہا ہے, اور بہت سارے لوگ جو مخالفین ہیں پی ایم ایل این کے وہ تو بہت واضح طور پہ چودھری صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کا کیس سیاسی طور پہ بڑا ویک ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ڈے ون سے ہی پی ایم ایل این کو چاہیے تھا کہ اپنے کیسز کو سیاسی میدان میں لڑتے, نہ عدالتی اس میں محاذ پہ جا کے لے کے لڑتے. اب یہ ہے کہ جس طریقے سے ان کا خیال ہے کہ ہم نے کوئی ریلیف لینا ہے اور کس طریقے سے لینا ہے تو عدالتوں کو بھی بیچ میں لایا جائے. میرا خیال ہے ایک یہ معاملہ خراب ہو گیا, کل NA-31-33 کا معاملہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی لڑائی شروع ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جی اب جس طریقے سے معاملات آگے جا رہے ہیں عدالتوں کو کوئی بڑا واضح موقف لینا پڑے گا. احتشام صاحب ٹھیک ہے, اعتزاز